وسلم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرما دیتے ہیں ان لوگوں کے، والذین آمنوا منکم، کہ جو لوگ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لے کر کے آئے، جو ایمان اللہ رب العزت کے اوپر لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دے گا، اسے سرفراز کر دے گا۔ اور بلندی کا سبب جو بیان فرمائے ہیں وہ دو بیان فرمائے۔ دو سبب ہیں انسان کے بلند مرتبے کے، ایک تو ایمان لانا اور دوسرا علم کا حاصل کرنا، علم کا جان لینا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بلند کر دیتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جو علم والے حضرات ہیں ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، وہ حضرات بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی بندے کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، اور جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے دل کو قبول کرتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہو سکتا ہے، اللہ جسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اسے سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے سے بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، پھر بیان فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کہ اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، جن کے بارے میں تحقیق کی جائے، اور تمام حضرات کو معلوم بھی ہے کہ کون صحابہ کرام جن کو جہلائے عرب کا خطاب دیا جاتا تھا، جن کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، جن کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن اور احادیث کا علم اپنے سینوں کے اندر بسایا، جب قرآن اور احادیث کو انہوں نے اپنے دلوں سے لگایا، جب قرآن اور احادیث کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا جن کو آج یاد کرتی ہے، مثالیں جن کی دی جاتی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد یہ کہا کرتے تھے کہ اے عمر تم کیا اپنی زندگی کے اندر کرو گے، اپنی زندگی کے اندر تم کیا کرو گے، کیسے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھو گے؟ تم سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تم سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، اپنی زندگی کے اندر کیسے کامیابی حاصل کرو گے، کیسے بڑھوتری کرو گے؟ محمد کو دیکھو کہ وہ جب اپنی بکریوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، صبح میں جاتے ہیں اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تم سے تو اپنے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن اور احادیث کا علم حاصل کیا، اپنے دلوں کے اندر قرآن اور احادیث
احادیث کو انہوں نے جب بٹھا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر، جس راستے سے تم نکل جاتے ہو شیطان بھی اس راستے کو نہیں جاتا۔ اتنا بڑا رعب و دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ یہ کس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن اور احادیث کا علم، قرآن اور احادیث کو اپنے سینے کے اندر بسایا، انہوں نے علم حاصل کیا، اور جب علم حاصل کرنے کے بعد میں اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تو دنیا نے یاد رکھا۔ اور کون؟ خلیفہ وقت، گورنر وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑے بڑے سپہ سالار اور جن کی آواز سے قیصر و کسریٰ کے محل ہل جایا کرتے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مسند پر بیٹھے تو تمام کی تمام دنیا نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر انہوں نے حکومت کی، اور ان کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ ایک بڑھیا یہ کہتی ہے کہ آج میرا سامان چوری ہو گیا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا کے اندر نہیں رہا، عمر اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ تو جب تحقیق کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایسی حکومت تھی کہ ایک ہی دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے بکری اور بھیڑیا پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ کس وجہ سے انہوں نے ایسی حکومت کی؟ کس وجہ سے انہوں نے اتنے عدل و انصاف والی حکومت کی؟ یہ صرف اور صرف ان کے علم کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت جب دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے، انسان بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت درجات کو بلند فرما دیتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اور پھر اب یہ ہے کہ علم کن چیزوں کا حاصل کرنا چاہیے؟ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سیکھیں گے اور سیکھ کر کے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایسے صرف 3 علم ہیں کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ، کہ علم جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ، ایک تو قرآن کریم کا علم، کہ جب انسان قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کے ترجمہ، اس کے معانی کو سنتا ہے، تو انسان کے دل و دماغ کے اندر وہ باتیں راسخ ہو جاتی ہیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دنیا کے اندر آ گئے، جو مرضی چاہے کرتے پھرے، جو چاہے مرضی کرتے پھرے، اس لیے نہیں بھیجا۔ اگر ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے، سن کر کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا علم او سنت قائمۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے کے اندر بسانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا، اللہ کے نبی کے افعال، اقوال، اطوار کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر کے آ جانا، یہ انسان کی کامیابی کی علامت، انسان کی یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اور تیسرا علم جو ہے وہ ہے کہ علماء اکرام نے قرآن اور احادیث سے جو مسئلے نکالے، صحابہ اکرام نے قرآن اور احادیث سے جو مسئلے مرتب کیے ہیں، ان کے اوپر انسان عمل کرنے والا بن جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔
دنیا کے اندر بھی اسے کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ آتا ہے کہ اب دنیاوی پڑھائی بالکل نہ کرے، کہ اسکول اور کالجوں کے اندر بالکل بھی نہ جائے، اس چیز کے لیے منع نہیں کیا جاتا، اس چیز کے لیے بالکل منع نہیں کیا جاتا۔ ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو ڈگریاں دلائیں، طرح طرح کی MBA BA MMS ساری کی ساری پڑھائیاں ان کو کرائی جائیں، ساری ڈگریاں ان کو دلائی جائے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان اور دیندار بنایا جائے۔ اصل چیز ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو دیندار بنایا جائے، بچوں کی تربیت ایسے کی جائے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کو آنکھ نہ دکھائے، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں۔ ورنہ آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر آج چھوٹے سے بچے کو مار دو تو وہ آنکھ نکال کر کے بولتا ہے، آنکھ نکال کر کے جواب دیتا ہے، گھورتا ہے اپنے ماں باپ کو۔ اس کی علامت اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ کیوں گھور رہا ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر قرآن اور احادیث کا علم نہیں آیا۔ جب قرآن اور احادیث کا علم آ جائے گا، بچہ سیکھ جائے گا دین کے بارے میں، تربیت اس کی اچھی ہو جائے گی، تو پھر بچہ جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرے گا نظریں جھکا کر کے بات کرے گا، نظریں جھکا کر کے وہ باتیں کرے گا اپنے ماں باپ سے۔ اسی کے اوپر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، عبداللہ ابن مبارک، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شراب پیا کرتے تھے، شروع زمانے میں شراب پیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ جب گھر پر پہنچے تو افطار کا ٹائم تھا، افطار کا ٹائم ہوا نہیں تھا، ہونے والا تھا، وہ اپنی ماں سے کہتے کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے دو، اور شراب کے نشے میں بالکل دودھ، شراب بہت زیادہ پی رکھی تھی کہ ماں مجھے کھانے کے لیے دو۔ تو ماں نے کہا کہ بے شرم، شرم تو کر لے، اب تو افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر صبر کر، اس کے بعد میں تجھے کھانا مل جائے گا۔ تو نشے کی حالت میں تھا، معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ اس نے اپنی ماں کے ریپٹ مارا، تماچا مارا کھینچ کر کے، اور پاس میں ہی تندور تھا، اس کی ماں تندور کے اندر گری اور مر گئی۔ اس کی ماں تندور کے اندر گری اور وہ جل کر کے مر گئی۔ لوگوں نے جب دیکھا تو اسے پکڑ کر کے کمرے کے اندر بند کر دیا، اسے پکڑ کر کے کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب اس کی ماں کا جنازہ وغیرہ پڑھ لیا گیا، نماز ہو گئی، دفنا دیا، جب اس کا نشہ اترا صبح کو تو اس نے باہر آ کر کے دیکھا کہ میری بیوی اپنا سامان پیک کر رہی ہے، کہ بیوی اپنا سامان پیک کر رہی ہے اور جا رہی ہے اپنے گھر کو۔ تو اس نے معلوم کیا کہاں جا رہی ہو، کیا بات ہو گئی؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ میں اتنا برا سلوک کر سکتا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنی مائی کے جا رہی ہوں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو اسے اس نے مارا، پھر بتایا کہ واقعہ کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، کیوں گھر جا رہی ہو؟ تو پھر بیان کیا کہ تو نے اپنی ماں کے ریپٹ مارا اور وہ تندور کے اندر گر کر جل کے مر گئی۔ تو اسے بڑا افسوس ہوا اس چیز کے اوپر، مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا، پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ جب ماں اس کی گر کر کے مر گئی، اسے افسوس ہوا تو اس نے اپنا داہنا ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے اپنی ماں کو اس نے مارا تھا اس نے وہ ہاتھ اپنا کاٹ دیا، اور ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا، اور ہر سال جا کر کے ہر سال معافی مانگتا کہ اللہ میں نے بڑا ظلم کیا، اپنی ماں کے ساتھ میں نے یہ برتاؤ کیا، اپنی ماں کے ساتھ میں نے یہ برتاؤ کیا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے 20 حج کیے، اس شخص نے 20 حج کیے، اور جب بھی ہر سال حج کر کے اپنے گھر واپس آتا تو کسی شخص کے خواب کے اندر آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کا حج قبول کر دیا، لیکن اس شخص کا حج قبول نہیں ہوا، اس شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو ہر سال کوئی نہ کوئی اس کے پاس آتا ہے کہ تو نے ایسے کیا گناہ کر لیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا حج ہی قبول نہیں کیا، ایسا کیا گناہ کیا؟ وہ ہر ایک واقعہ بتاتا۔ تو ایک دفعہ ایک بہت بڑے اللہ والے بلخ نامی جو ہے وہ ایک شخص ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے ماجرا معلوم کیا، سارا بتایا، اور پھر اس کے بعد میں کہا اس شخص نے جس نے اپنی ماں کو مارا تھا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ان اللہ والوں نے ایک ریپٹ مارا اس کے اور وہ واپس آ گئے۔
وہ بھی وہاں سے واپس آ گئے، اور جب واپس آئے اور اپنے گھر آ کر کے آرام کیا تو خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے اس شخص سے یہ کیوں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کی ماں کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ معلوم کیا کہ وہ کیسے، کہ ماں کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کی وجہ سے ہی معاف کر دے گا، جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو پھر بیان فرمایا اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ہی بیان فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ رب العزت یہ حکم دے دے گا کہ اس شخص کو جہنم کے اندر لے جا کر کے پھینک دو، تو وہ شخص بار بار پیچھے کو مڑ مڑ کر کے دیکھے گا کہ ماں یہ فرشتے مجھے جہنم کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں، فرشتے مجھے جہنم کے اندر کھینچ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اے ماں تو بچا لے۔ تو ماں کہے گی کہ تو میرا نافرمان ہے، میں نہیں بچاتی۔ پھر تھوڑی دور لے کر کے جائیں گے فرشتے، پھر پیچھے کو مڑ کر کے دیکھے گا، پھر وہ یہی بات کہے گا کہ ماں بچا لے، یہ مجھے جہنم کے اندر پھینکنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ 3-4 دفعہ کہے گا، اور جب پھر ماں کو اس کے اوپر پیار آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ، وہ کہے گی اس کی ماں کہ اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے، کہ اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی میرے بچے کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کی وجہ سے ہی اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ماں باپ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور ماں باپ کے اوپر بھی لازم یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں اور ان کے اندر بات ماننے کا مادہ پیدا کریں۔ جب بچوں کے اندر بات ماننے کا مادہ پیدا ہو جائے گا تو جب بچے بڑے ہوں گے تو والدین کے نافرمان نہیں ہوں گے، والدین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بھی ہم لوگوں کو اچھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا